کل ہم نے دیکھا ایک ویڈیو آئی مسجد الحرام کی، ایک شخص وہاں پر جمعے کے وقت میں موجود تھا اور وہ جمعے کے وقت میں جب خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا تھا، شیخ حرم جو ہیں وہاں پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہ شخص اٹھا صفوں کو چیرتے ہوئے منبر کی طرف بڑھ رہا تھا اور امام صاحب پر حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا۔ تو وہاں پر موجود سیکیورٹی پر مامور لوگوں نے اسے پکڑا جکڑا اور وہاں سے لے گئے۔ اب یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ وقت پہلے بھی مسجد الحرام میں مطاف کی جگہ پر پیچھے ایک شخص داعش کے نعرے لگا رہا تھا اور اسے بھی پکڑا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کا تعلق داعش سے تھا۔ تو اب یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ ائمہ حرمین ایک عرصے سے دہشت گردی کے خلاف بات کر رہے ہیں، دنیا میں بدامنی جو ہو رہی ہے اور اسلام کا جو تعارف دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، اس پر ایک عرصے سے ائمہ حرمین کے خطبات آ رہے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ انہی عناصر کی طرف سے، چاہے ان کا تعلق داعش سے ہو یا دیگر دہشت گرد تنظیموں سے ہو، تو وہ لوگ اب حملہ آور ہو رہے ہیں اور مسجد الحرام یا حرمین شریفین کے امن کو بھی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ میں اپنے مسلمان دوستوں کو، بھائیوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ امام حرم کیسے بنتے ہیں، یہ لوگ اس منصب تک کیسے پہنچتے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں قراء موجود ہیں، ان کے نصیب میں کیوں نہیں ہوتا یہ مصلی اور یہ منبر، اور یہاں تک وہ کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ تو ان لوگوں کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ آپ اپنے محلے کی مسجد کے لیے جب کسی قاری صاحب کا انتخاب کرتے ہیں، کسی خطیب صاحب کا انتخاب کرتے ہیں، تو بہت ساری خوبیاں آپ ان میں دیکھتے ہیں، قاری ہو، مجود ہو، آواز اچھی ہو، خطبہ اچھا دے سکتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری اخلاقی خوبیوں کے مالک ہوں، تب جا کر آپ ان کو جو ہے پسند کرتے ہیں کہ اپنا مصلی، اپنی مسجد کی امامت اس کے سپرد کریں۔ تو یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی ہیں، یہ تو وہ منبر ہے جہاں پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس منصب تک پہنچنے کے لیے کس درجے ان لوگوں کی تحقیق ہوتی ہے اور ان کی پڑتال ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ منصب ان لوگوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ شیخ عبد الرحمن السدیس، یہ شیخ سعود الشریم، یہ ڈاکٹر فیصل غزاوی، یہ ڈاکٹر بندر بلیلہ، یہ ڈاکٹر خالد الغامدی، یہ ڈاکٹر ماہر معیکلی، یہ ڈاکٹر یاسر الدوسری، یعنی یہ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے کبار علماء کے نام ہیں، اپنے اپنے شعبوں میں یہ سینئر پروفیسرز ہیں، ڈین ہیں اپنے اپنے شعبوں کے۔ کوئی قرات کے شعبے کا ڈین ہے، کوئی حدیث کے شعبے کے ڈین ہیں، کوئی لغت کے شعبے کے ڈین ہیں، کوئی کہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور پھر ایک لمبا مرحلہ ہوتا ہے جسے یہ طے کر کے آتے ہیں، حفظ کرنے کے بعد تجوید، پھر لہجات، پھر قرآن کریم کی تلاوت، پھر آواز، پھر سر، اور پھر اس کے بعد آپ ان کے علم کی بات کریں، علم لغت، علم حدیث، علم فلسفہ، علم منطق، اور دنیا کے تمام معاصر علوم پر ان لوگوں کی دسترس ہوتی ہے، اور بڑی کسوٹی اور بڑی تحقیق کے بعد، بڑی پڑتال کے بعد، بڑے انٹرویوز کے بعد، بڑے اخلاقی طور پر انہیں پرکھ لینے کے بعد اس منصب کا اہل سمجھا جاتا ہے۔ جہاں یہ آتے ہیں پھر ان کے پیچھے ایرانی بھی کھڑے ہیں، تورانی بھی کھڑے ہیں، پاکستانی بھی کھڑے ہیں، ہندوستانی بھی کھڑے ہیں، شامی بھی کھڑے ہیں، مشرقی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، افریقی بھی ہیں، سارے لوگ ان کے اللہ اکبر پر اللہ اکبر کہتے ہیں، ان کے رکوع میں جانے پر رکوع میں جاتے ہیں، ان کے سجدوں میں جانے پر سجدوں میں جاتے ہیں۔ یہ اس منصب پر پہنچے ہوئے لوگ جب وہاں پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو سنا جاتا ہے، ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم الشان چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے انہیں اس منصب کے لیے چنا ہے، انتخاب کیا ہے۔ آج حاسدوں کا حسد جہاں نہیں پہنچ سکا، وہاں پر ان کے ہاتھ پہنچ رہے ہیں، وہاں جسارتیں ہو رہی ہیں اور ان پر حملہ آور ہونے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ اس میں ان عناصر کی بھی بات کروں گا جو ان کے خلاف ممبروں پر بات کرتے ہیں۔ کوئی وہابی کہتا ہے، کوئی نجدی کہتا ہے، کوئی انہیں اور انداز سے تخاطب کرتا ہے۔ ان کا ایک ہی تعارف ہے کہ یہ اللہ کے گھر کے امام ہیں۔ اللہ کے گھر میں جو مصلی بچھا ہے ان کا وارث اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی نیابت میں انہیں وہاں پر کھڑا کیا ہے۔ ان کا یہی ایک تعارف ہے، کوئی ان کا اور تعارف نہیں ہے۔ حنبلی، مالکی، شافعی، وہابی، غیر وہابی، نجدی، ان کا کوئی تعارف نہیں ہے۔ ان کا ایک تعارف ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت پر موجود ہیں
اور اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، کسی کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ بڑی دنیا میں لال رومال رکھ کے لوگ پھر رہے ہیں اور وہ مسلح امامت کی خواہش رکھتے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جسے اللہ منتخب کر لیتا ہے اور جسے اللہ اس منصب تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے اس منصب تک انہیں پہنچایا ہے۔ آپ جب ان پر حملہ کرتے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ان کا تعارف امیج دنیا کے سامنے غلط بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے انتخاب پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے علاوہ تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ہمارے ایک دوست نے اس پر بہت خوبصورت لکھا ہے، فیضان فیصل نے، اور مجھے ان کی تحریر بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے لکھا کہ اگر آپ نے سعی کرنے کے بعد صفا مروہ کے باہر والے برآمدے میں یاسر الدوسری کے پیچھے فجر پڑھی ہے، یا مطاف کی دوسری منزل سے کعبہ کو دیکھتے ہوئے ماہر معیقلی کو سنا ہے، یا توسیع والے نئے گوشہ راحت و سکون میں بندر بلیلہ کی گونجدار ترنم کے مزے لیے ہیں، یا ہوٹل سے حرم کی طرف جاتے ہوئے سعود الشرین کے لہجے کے مخصوص بہاؤ میں بہنے کا تجربہ کیا ہے، یا حرم کی چھت پر عبداللہ الجوہنی کی پرسوز ادا پر چند لمحات کان دھرے ہیں، یا عبد الرحمن السدیس کو اپنی آنکھوں سے کسی جہری نماز کے لیے مسلح امامت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ یوٹیوب پر لاکھوں تلاوتیں سن لیں، لاکھوں قراء کو سن لیں، نہ دل کی پیاس بجھتی ہے، نہ دل بھرتا ہے۔ یعنی یہ وہ خوب ان لوگوں کی نسبت ایک خاص مقام کی طرف ہے۔ یعنی یہ صفا مروہ پر آپ موجود ہیں، صحن میں موجود ہیں، آپ مطاف کی کسی جگہ پر موجود ہیں، آپ چھت پر موجود ہیں، آپ زمزم پی رہے ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، وہاں پر آپ کو ان لوگوں کی تلاوتیں، ان لوگوں کی نمازیں، ان لوگوں کی خطبات جمعہ، ان لوگوں کے دروس، ان کے چہرے، ان کی شان و شوکت ملے گی۔ یہ ایک خاص نسبت ہے ان کی کعبۃ اللہ کی طرف، خاص نسبت ہے ان کی مسجد الحرام کی طرف۔ پھر بھی لوگ ان پر حملہ کرنے کی جسارت کرتے ہیں، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کی اب باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کی طرف بڑھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے، اور اس طرح کے واقعات کرنے والوں کو مسلم امہ کے سب سے بڑے دشمن سمجھتے ہیں۔ جو کچھ مسجد اقصیٰ میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ اب بعد میں حرم میں وہی کچھ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب افسوسناک ہے۔ مسلم امہ کو اس پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ظالم ہاتھ، وہ سرکش ہاتھ، وہ جو ہے جبر و استبداد والے ہاتھ اب کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور انہیں روکنا کتنا ضروری ہے۔